أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین محترم، ہم نے گزشتہ سبق میں ترکہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ کو دوسرے لفظوں میں وراثت بھی کہا جاتا ہے۔ وراثت کے بارے میں تفصیلی بات میں نے آپ سے گزشتہ سبق میں عرض کی تھی۔ تو جب انسان کی وراثت کامل طور پہ جو اس کی ملکیت ہوتی ہے وہ وراثت بن جاتی ہے تو اس میں 4 حقوق جو ہیں وہ اس کی وراثت سے متعلق ہوتے ہیں، جو آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی تجہیز و تکفین۔ یہ میت کی وراثت میں سے ادا کی جائے گی۔ یہ حق ہے میت کا کہ میت کی وراثت میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تجہیز و تکفین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے غسل، اس کے کفن، اس کی قبر اور قبر کی تدفین سے متعلق جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میت کے وراثت میں سے، میت کے ترکے میں سے ادا کیے جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ضرورت سے زائد نہیں خرچ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جیسے دیہاتوں کے اندر امام صاحب کے لیے میت کے ترکہ میں سے مصلی خریدا جائے، یا امام صاحب نے جنازہ پڑھایا تو جنازہ پڑھانے کی اجرت امام صاحب کو دی جائے، یہ جو چیزیں ہیں یہ میت کی وراثت میں سے خرچ نہیں کی جائیں گی۔ میت کی وراثت میں سے غسل دینے والے کی اجرت، نمبر 2 قبر کھودنے والے کی اجرت، نمبر 3 میت کے لیے کفن، اور اس کے بعد تدفین کی جو اجرت ہے یہ میت کے وراثت میں سے، ترکہ میں سے ادا کی جائے گی۔ اور کفن بھی میرے دوستو اتنا زیادہ مہنگا یا اتنا زیادہ سستا نہیں خریدا جائے گا، بلکہ درمیانے درجے کا کفن جو ہے وہ میت کے لیے، میت کی وراثت میں سے خریدا جائے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں جو کپڑے پہنتا تھا، جو کپڑے وہ زندگی میں پہنتا تھا، مناسب درجے کے جو کپڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ مہنگے نہیں، روٹین میں جو اپنی زندگی میں وہ کپڑے پہنتا تھا اس ریٹ کے جو کپڑے ہوں گے وہ اس کے لیے بطور کفن کے خریدے جائیں گے۔ دوسرا حق میت کی وراثت میں، میت کے ذمے جو مرنے سے پہلے قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ قرض جو ہے وصیت کو نافذ کرنے سے پہلے اور تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ جو اس نے وصیت نافذ کی ہے وہ بعد کا حق ہے، پہلے اس کی وراثت میں، اس کے مال میں جو اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر تیسری بات جو ہے وہ تیسرا حق ہے، وصیت اس کو بعد میں نافذ کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے ذمے قرضہ ہے تو اس میت کے وارثین کے ذمے ہے کہ وہ اس کا قرضہ جو ہے وہ ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد پھر اس کی وراثت کو تقسیم کریں۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ عام طور پہ یہ رواج ہے کہ جس وقت میت کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جنازے پڑھانے کے موقع کے اوپر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میت کے ساتھ اگر کسی کا لین دین ہے، کسی نے کوئی قرض لینا ہے یا کسی نے کوئی قرض دینا ہے تو میت کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر میت نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ اپنا قرض وصول کر لے تاکہ بعد میں اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور تیسرا حق میں دوستو میت کی وراثت میں وصیت کو نافذ کرنا۔
اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی ہے، مثال کے طور پہ کسی مدرسے میں کچھ دینے کے لیے وصیت کی ہے، یا کسی مسجد میں دینے کے لیے کچھ وصیت کی ہے، یا کسی بیوہ عورت کو دینے کے لیے وصیت کی ہے، یا یتیم بچوں کو دینے کے لیے وصیت کی ہے، یا کسی ادارے فاؤنڈیشن میں دینے کے لیے وصیت کی ہے، تو میت کے ترکہ سے، اس کی وراثت سے اس وصیت کو بھی نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اس وصیت کو نافذ کرنے کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو مال چھوڑا ہے، سارا مال، میت جو وراثت چھوڑ کر دنیا سے گئی ہے، جو مر گیا ہے، اس نے جو سارا مال چھوڑا ہے، اب اس نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت اس مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہو رہی ہے یا تیسرے حصے سے زیادہ ہیں۔ اگر اس کے کل ترکہ کے، کل مال کے، کل وراثت کے تہائی حصے کے اندر وہ وصیت پوری ہو رہی ہے تو اس وصیت کو تہائی حصے میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کے وارثین کے ذمے ہے کہ اس وصیت کو نافذ کرے۔ اگر وہ تہائی حصے سے زیادہ ہیں تو پھر میت کے وارثین کے ذمے اس کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور وصیت کے نافذ ہونے کے لیے میرے دوستو ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میت نے جو وصیت کی ہے وہ کسی جائز کام کی وصیت ہو۔ اگر مرنے سے پہلے مرنے والے نے کسی حرام کام کی یا ناجائز کام کی وصیت کر دی ہے تو اس کے مرنے کے بعد میت کے وارثین کے اوپر اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دوستو چوتھا حق آتا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے اندر ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے۔ وراثت لینے والے کل جو لوگ ہیں وہ ہیں 11۔ ان میں سب سے پہلا نمبر ہے ذوی الفروض کا، دوسرے نمبر پہ ہیں میت کے وارثین جنہیں عصبات کہا جاتا ہے۔ عصبات ان وارثوں کو کہا جاتا ہے کہ ذوی الفروض کو ادا کرنے کے بعد اگر کوئی مال بچے تو وہ عصبات میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا ذوی الفروض نہ ہوں تو عصبات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو 9 لوگ اور بھی ہیں جنہیں میت کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر چونکہ وہ 9 وارثین پائے نہیں جاتے اس لیے ان کا عام طور پہ تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن آئندہ آنے والے اسباق میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ذوی الفروض اور اس کے بعد عصبات دوسرے نمبر پہ۔ اگر کوئی وراثت بچتی ہے تو ان کو دی جائے گی، اگر نہیں دی جائے گی تو ہم آپ کے سامنے ان کے نام ذکر کر دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جن کو شریعت کی اصطلاح میں ذوی الفروض اور عصبات کے بعد وراثت نہیں دی جاتی۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ اگر وراثت لینے والے ذوی الفروض موجود نہیں ہیں، عصبات بھی موجود نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ 8 لوگ جنہیں وراثت ملتی ہے وہ بھی موجود نہیں ہیں، یعنی دنیا سے جانے والا شخص جو ہے اس کی وراثت لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے، یعنی اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی، کسی کو نہیں دی جا سکتی، تو وہ پھر وراثت جو ہے وہ بیت المال کے حوالے کی جائے گی، بیت المال کو اس کا مالک بنایا جائے گا۔ بیت المال جو ہے اس وراثت کو رفاہی کاموں کے اندر کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا۔ بیت المال ذمہ دار ہے کہ وہ اس وراثت کو رفاہی کاموں کے لیے خرچ کرے۔ اگر میت کے بعد جو لوگ اس کی وراثت کو بیت المال میں دینا چاہتے ہیں لیکن انہیں اعتبار نہیں ہے کہ بیت المال اس وراثت کو صحیح طریقے سے خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر جن لوگوں کے پاس اس میت کی وراثت موجود ہے وہ خود مختار ہیں کہ وہ اس وراثت کو کیا کر دیں، جہاں چاہیں جس طریقے سے چاہیں رفاہی کاموں کے اندر خرچ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تھے 4 حقوق وراثت سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ آئندہ سبق میں ذوی الفروض کو بیان کیا جائے گا کہ میت کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جنہیں وراثت دی جائے گی، لیکن اس سبق سے پہلے وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔